بسم الله الرحمن الرحيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرزا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب ان سے منہ پھیر کر تنہائی میں بیٹھ کر یا اسفا علی یوسف، ہائے یوسف، ہائے یوسف پکار رہے تھے، تو اس وقت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، وہی بھائی سوتیلے بھائی، انہوں نے اس وقت یعقوب علیہ السلام سے کہا، کہا تاللہ، اللہ کی قسم، جس طرح واو قسم کے لیے آتا ہے، واللہ اس کے معنی اللہ کی قسم، اسی طرح تا بھی عربی میں قسم کے لیے آتا ہے، تاللہ اللہ کی قسم، تفتأ لا تزال کے معنی میں آتا ہے، لا تزال یعنی کنٹینیو، مسلسل کوئی کام کرنا۔ فرمایا تفتأ تذکر یوسف، تم یوسف کا تذکرہ کرتے رہتے ہو، تم یوسف یوسف کہتے رہتے ہو، تمہیں یوسف کی یاد چھوڑ نہیں رہی ہے، مسلسل تم یوسف کی یاد میں رہتے ہو، حتیٰ یہاں تک کہ تکون حرزن، کہ تم بیمار ہو جاؤ گے۔ ایسا ممکن ہے کہ تم اس یاد میں اتنے مگن ہو گئے ہو، اتنے رہتے ہو اتنے عرصے سے کہ اب تم شاید بیمار ہو جاؤ گے، او تکون من الحالکین، یا ہلاک ہو جاؤ گے۔ یعنی تم یوسف کا اتنا تذکرہ کرتے ہو، یوسف کی یاد میں اتنا کڑتے ہو کہ شاید اب تم اذکار رفتہ ہو جاؤ گے، بیمار ہو جاؤ گے یا ہلاک ہو جاؤ گے۔ قال، تو فرمایا یعقوب علیہ السلام نے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، یہ آیت خوب اچھی طرح سے یاد رکھیں آپ، اس میں بہت بڑا پیغام ہے ہم سب کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے۔ فرمایا انما اشکو، کہ میں فریاد کرتا ہوں، یعنی اگر میں رو رہا ہوں، گڑ گڑا رہا ہوں، تو کہاں میں فریاد کر رہا ہوں؟ اشکو بثی، اپنی بے قراری کی فریاد کر رہا ہوں۔ بث عربی میں کہتے ہیں ایسا غم، اگر انسان چھپانا بھی چاہے لیکن چھپا نہ سکے، یعنی کوئی ایسی پریشانی ہے، کوئی ایسا غم ہے کہ انسان چھپانا بھی چاہتا ہے لیکن چھپے نہ، اس کو بث کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ میں فریاد کر رہا ہوں اپنی اس بے قراری کی، وہ حزنی، اور اپنے غم کی، اللہ، اللہ کے آگے، اللہ کے سامنے، میں اپنی بے قراری کی، اپنے غم کی فریاد اللہ کے سامنے کر رہا ہوں۔ وَعَالَمُ مِنَ اللَّهِ، اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے، مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے، یعنی اللہ کی طرف سے مجھے وہ علم عطا کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ان باتوں کو میں جانتا ہوں، ان رازوں کو میں جانتا ہوں جن کو تم نہیں جانتے۔ تو یہاں ٹھیک طرح سے سمجھے کہ جو فریاد ہے، رونا ہے، اللہ کے سامنے رونا، یہ کوئی بری بات نہیں بلکہ یہ عبادت ہے۔ جتنا انسان اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے کسی بھی چیز کے لیے، دنیا کی کوئی پریشانی ہو اس پر، یا آخرت کے سلسلے میں اللہ کے سامنے رونا، یہ بری بات نہیں۔ ہاں، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے در پہ جا کے رونا، کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانا، کسی اور کے سامنے بھیک مانگنا، وہ غلط بات ہے، وہ بری بات ہے۔ اللہ کے سامنے جتنا انسان روئے اس میں کوئی برائی نہیں بلکہ وہ نیکی ہے، وہ بہت بڑا کام ہے۔ تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ میں اپنے اس بے قراری کی، پریشانی کی اگر فریاد کر رہا ہوں تو غیر سے تو نہیں کر رہا، لہذا مجھے چھوڑو، مجھ سے کچھ مت کہو۔ برابر یاد آ رہا ہے اس موقع پہ کہ جب طائف کے بازار میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا گیا اور بہت ہی ان کے سامنے ناروا سلوک کیا گیا، کس طرح سے گھسیٹا گیا، کس طرح سے ان کو گرایا گیا، کس طرح سے ان پر
پھبتیاں کسی گئی، کیا کیا کہا گیا۔ تو جب انہیں اسے ایک باغ میں پناہ ملتی ہے، وہاں جو انہوں نے شکوہ کیا، وہاں جو فریاد کی، یہی الفاظ انہوں نے بھی وہاں استعمال کیے۔ انہوں نے کہا اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس الی من تکلنی۔ اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میں فریاد کرتا ہوں تجھ سے۔ کس چیز کی فریاد کر رہا ہوں؟ سب سے پہلے ضعف قوتی، کہ اپنی طاقت کی کمی کی فریاد، کہ میرے پاس طاقت نہیں ہے۔ اور دوسری چیز ضعف قوتی، پہلی یہ وہ قلت حیلتی، اور میرے پاس قلت ہے سر و سامانی کی، میرے پاس کوئی ایسا سامان نہیں ہے کہ میں اپنا دفاع کر سکوں، قلت حیلتی۔ اور تیسری چیز وہ حوانی علی الناس، اور جو توہین لوگ میری کر رہے ہیں، جو بےعزتی لوگ میری کر رہے ہیں، اس کی فریاد بھی میں تجھ ہی سے کرتا ہوں۔ الی من تکلنی، کن کے حوالے تو نے مجھے کیا؟ وہ اگر اس وقت گڑ گڑا رہے تھے، رو رہے تھے، تو اللہ ہی سے کر رہے تھے فریاد۔ تو اللہ کے سامنے فریاد کرنا، اس میں کوئی برائی نہیں، بلکہ یہ عین عبادت ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام بھی یہ اپنی فریاد کر رہے ہیں اللہ سے، اور بچوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے چھوڑو، میں تو اپنے اللہ ہی سے فریاد کر رہا ہوں، کسی اور سے نہیں کر رہا ہوں۔ البتہ تم کیا کرو، یا بنی، اے میرے بچوں، اذهبوا، جاؤ تم، فتحسسوا، تم تلاش کرو، تم ٹوہ لگاؤ، من یوسف و اخیہ، یوسف اور اس کے بھائی کی۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے ان کو بھیجا تقریباً 1 سال کے بعد، یہ اسی وقت کی پھر بات نہیں جب انہوں نے یوسف کے غم میں گھلے جا رہے تھے، اور اب بنیامین کا بھی غم تھا، تو کہا جاؤ تم تلاش کرو یوسف کو اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور تم مایوس مت ہو جاؤ اللہ کی رحمت سے۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، بے شک اللہ کی رحمت سے کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ، اللہ کی رحمت سے کوئی مایوس نہیں ہوتا سوائے کافروں کی۔ یہ جو اس وقت ان کو نصیحت کی گئی، کتنی بڑی اور اہم نصیحت ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس وقت اگر ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے حالات بھی ایسے ہیں کہ ہر طرف فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، دنیا کے مختلف ممالک میں کیا ہو رہا ہے، عبادت کے دوران سجدوں میں بھی لاتیں ماری جا رہی ہیں، توہین کی جا رہی ہے، بے عزتی کی جا رہی ہے، جیلوں میں بند کیا جا رہا ہے، تو اس موقع پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو جو رکھا ہے، یہ ہر وقت کے لیے ہمارے لیے بھی ہے۔ فرمایا کہ تم ہرگز اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ۔ اللہ کی رحمت سے تو کافر لوگ مایوس ہوا کرتے ہیں، تم کو مایوس ہونا نہیں ہے۔ مومن کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے۔ ہاں وہ روتے ہیں اللہ کے سامنے، گڑ گڑاتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یقیناً ان کی فریاد سنتا ہے۔ فریاد رس وہی ہے، مشکل کشا وہی ہے، تمام پریشانیوں کو دور کرنے والی ذات وہی ہے، اور وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اپنے اللہ کے سامنے اپنی فریاد رکھیں اور اللہ ہی سے مانگنے والے بنیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، ہماری پریشانیوں کو دور کرے، اور قرآن مقدس کی طرف ہمیں متوجہ کرے، قرآن مقدس پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام